السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج ایک معروف شخصیت کے حوالے سے میرا سوال ہے۔ پاکستان کی معروف شخصیت، لیونگ لیجنڈ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ادب کی دنیا میں بڑا ہی معتبر نام ہے، ایک مؤثر آواز ہے۔ سر، میری مراد انور مقصود صاحب سے ہے۔ دیکھنے کو آیا ہے کہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں سرگرم ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور پھر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو سر، یہ جو خبریں ان کے حوالے سے بہت زیادہ بحث میں ہیں، تبصرے چل رہے ہیں لوگوں کے، تو کیا رائے ہے اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بدقسمتی سے حورین، یہ جو تشدد کے رویے ہیں، یہ ہمارے سماج کی ایک بنیادی قدر بن چکے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بدقسمتی میں نے اس لیے کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو قسمت ہوتی ہے، اس کا جو مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، وہ اس کی مہذب قدروں سے ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سماج میں ایک خوشحالی ہو، لوگوں کے رویوں میں ایک رواداری ہو، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اور جب میں نے لوگ کہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں، کہ ان کے اندر بھی ایک رواداری ہو، جمہوری قدریں ہوں۔ انور مقصود، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہمارے تو یوں سمجھے کہ بچپن سے جن لوگوں نے ہماری ایک ذہنی تربیت کی ہے، فنکارانہ تربیت کی ہے، چونکہ خود مجھے بہت شوق تھا کہ میں ریڈیو پہ گفتگو کروں، میں ریڈیو کا آرٹسٹ بنوں، میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، تو ہم نے جن لوگوں کو بڑی توجہ سے دیکھا کہ وہ کوئی لفظ کس طرح بول رہے ہیں، اس لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور صرف لفظ کی ادائیگی نہیں بلکہ لفظ کی ادائیگی کے وقت ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے۔ تو انور مقصود اس لحاظ سے میرے تو آئیڈیل فنکاروں میں ہیں، ایک فنکار، ایک لکھنے والا، ایک مہذب شخص۔ جب یہ خبر میں نے سنی کہ ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو تشدد کیا گیا اور ان کو تھپڑ مارے گئے، تو سچی بات ہے کہ میرا دل بہت دہل گیا۔ دہل اس لیے گیا کہ ظاہر ہے کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں، ہم سب وہ لوگ ہیں جو بولنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سر سید احمد خان پر جو کانفرنس تھی، اس میں ایک بات کہی کہ میں نے سر سید احمد خان سے یہ بات سیکھی ہے کہ جب کوئی ایسی کتاب لکھے جو آپ کے عقائد کے خلاف ہو، تو آپ اس کے جواب میں کتاب لکھیں۔ جب کوئی اس طرح کا مقالہ لکھا جائے تو آپ مقالہ لکھیں۔ جب کوئی اس طرح کی تقریر کی جائے تو آپ اس کے جواب میں تقریر کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ کسی کی کوئی کتاب آتی ہے، کسی کا کوئی مقالہ آتا ہے، کسی کا کوئی بیان آتا ہے، اور ہم ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بات کا جواب نہ دیں۔ جواب اسی صورت میں دیں کہ جس صورت میں وہ بات کی گئی ہے، اور یہ ایک مہذب رویہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے، اور ظاہر ہے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ مجھے خود بھی اس کا بہت دکھ ہوا، لیکن خود میں نے انور مقصود صاحب کا جب یہ بیان سنا کہ اس واقعے میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور میں خوش ہوں اور میں خیریت سے ہوں، اور کوئی واقعہ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا۔ اچھا، انہوں نے جب یہ بیان جاری کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی کہ میرا جینا حرام ہو گیا ہے لوگوں کے فون کال سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو افواہ ہے یہ بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا تو ایک لحاظ سے ہمیں ان کی جو بات ہے، جو وضاحتی بیان ہے، اس میں بات جو ہے روشنی ہمیں مل گئی ہے کہ بات کیا ہے۔ لیکن اب یہاں سے جو ایک میرا مسئلہ اور شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، اور اس دور میں کوئی بھی خبر، وہ چاہے سچی ہے یا وہ غلط ہے،
اس کے پھیلنے میں 1 سیکنڈ میں نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ کے پاس فارورڈ میسج کا آپشن ہے، آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک واٹس ایپ میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ایک گروپ کے اندر بہت سارے گروپ شامل کر سکتے ہیں، تو ایک خبر کے پھیلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی 4 سال پرانی چیز بھی ہوگی تو بعض اوقات لوگ اسے عصر حاضر کے طور پر پیش کریں گے۔ ان دنوں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور اس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے مل رہی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بعض لوگوں نے جو کوئی کسی ڈرامے کا سین تھا، کوئی فلم کا سین تھا، تو وہ بھی کٹ کر کے تو وہ لگا دیا کہ یہ بھی فلسطین کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات سچ ہو تو وہ تو ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو ہمیں بہرحال اس کی تصدیق جو ہے وہ لازماً کرنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس شو کو ظاہر نئی نسل بھی دیکھتی ہے، اور نئی نسل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پیغام کو فارورڈ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ احسان کرتے ہیں تو اس خبر کے نیچے فارورڈڈ لکھ دیتے ہیں یا اس کے نیچے کاپیڈ لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو لکھ دیا تھا کہ یہ منقول ہے، یہ کاپیڈ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کاپی ہو یا نقل کی گئی ہو یا فارورڈ میسج ہو، جو کچھ بھی ہو، بہرحال اسے پھیلانے میں آپ کا بھی تو ایک کردار ہے۔ بالکل۔ تو میں نے جب یہ انور مقصود صاحب کے حوالے سے خبر سنی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اور میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے خود ان کا یہ وضاحتی بیان دیکھا تو مجھے نہ صرف یہ ہے کہ تسلی ہوئی، لیکن تسلی کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے کہ پھر میرا غصہ جو تھا وہ منتقل ہو گیا دوسری طرف۔ تو اب میرے خیال میں نے جتنی بات کرنی تھی میں نے کر لی ہے۔ اب آخر میں ہم انور مقصود صاحب کا وہ جو ویڈیو بیان ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، نہ صرف وہ بیان بلکہ ایک اور ویڈیو بھی دلچسپ ہے، وہ بھی دونوں ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور بعد میں آگے بات کرتے ہیں۔ میرا نام انور مقصود ہے، میں آپ سب کو جانتا ہوں اور شاید آپ بھی مجھے جانتے ہو۔ پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی، ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں، ہر ملک سے ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ میری عمر 84 برس ہے، میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا۔ اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میرے اوپر، کہاں سے ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ 66 برس سے میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ اگر میرے زخم ہوتے، ہڈی ٹوٹی ہوتی تو میں کیسے کرتا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں ابھی تو بریانی بنا رہا ہوں، ورنہ تو کوئی اور میرے لیے بریانی بناتا 3 دن کے لیے۔ جی، تو آپ نے ویڈیو دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں پھر افطاری بھی جو ہے وہ بریانی کے ساتھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں جواب بھی مل گیا ہے اور ہمیں آج کی افطاری کا جو پیکج ہے وہ بھی مل گیا ہے۔ بالکل سر، بہت خوب، بڑی عمدہ گفتگو آج آپ نے کی، اور ہمارے معاشرے میں واقعی ایک جو فیک نیوز کا سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن زحمت سے بھی کم نہیں ہے۔ زحمت سے بھی کم نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اپنے خیالات کا پرچار کرتے ہوئے بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ بڑا ایک حساس نقطہ ہے جس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کبیر اطہر کے حوالے سے۔ رحیم یار خان سے آپ کا تعلق ہے، بہت ہی عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں، جدید شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں ہجر اور نم شامل ہیں، تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں؟ آپ نے ان کے شعری مجموعے ہجر کا ذکر کیا تو ناظرین کی نظر کرتے ہیں ہجر سے ایک غزل۔ یہ اب کھلا ہے غلط ٹھکانے تک آ گیا ہوں، یہ اب کھلا ہے غلط ٹھکانے تک آ گیا ہوں،
میں گھر کی خواہش میں قید خانے تک آ گیا ہوں. واہ کیا کہنے. میں گھر کی خواہش میں قید خانے تک آ گیا ہوں. بہت خوب. میں کار ماہتاب و مہر و انجم میں دخل دے کر. واہ. میں کار ماہتاب و مہر و انجم میں دخل دے کر چراغ گھر سے سیاہ خانے تک آ گیا ہوں. واہ کیا کہنے. چراغ گھر سے سیاہ خانے تک آ گیا ہوں. کماں سے نکلا تھا میں نشانے سے ہٹ کے لیکن. کماں سے نکلا تھا میں نشانے سے ہٹ کے لیکن ہوا کے اصرار پر نشانے تک آ گیا ہوں. واہ بہت عمدہ بہت عمدہ. ہوا کے اصرار پر نشانے تک آ گیا ہوں. جہاں پہ صدیاں پہن کے نامطمئن ہے لمحے. جہاں پہ صدیاں پہن کے نامطمئن ہے لمحے میں حسن و حیرت کے اس زمانے تک آ گیا ہوں. بہت خوب. میں حسن و حیرت کے اس زمانے تک آ گیا ہوں. دنوں میں بچھڑے ہیں اس طرح حرف و لفظ مجھ سے. دنوں میں بچھڑے ہیں اس طرح حرف و لفظ مجھ سے میں داستانوں سے ایک فسانے تک آ گیا ہوں. واہ کیا کہنے. میں داستانوں سے ایک فسانے تک آ گیا ہوں. بہت خوب. میری بلا سے یہ راستہ اب کہیں بھی جائے. میری بلا سے یہ راستہ اب کہیں بھی جائے میں اپنے گھر اپنے آشیانے تک آ گیا ہوں. واہ بہت میں خوب. اپنے گھر اپنے آشیانے تک آ گیا ہوں. بہت خوب. یہ اب کھلا ہے غلط ٹھکانے تک آ گیا ہوں. میں گھر کی خواہش میں قید خانے تک آ گیا ہوں. بہت خوب سر. بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ایک رسالہ ہے اور بہت ہی شاندار شمارہ ہے. صحیفہ. ہمارے جتنے بھی ادب سے جڑے ہوئے طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، ناقدین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مجلس ترقی ادب کا جو نمائندہ مجلہ ہے وہ صحیفہ ہے. اور صحیفہ جہاں ایک تواتر کے ساتھ شائع ہوتا ہے وہاں کبھی کبھار اس کے بہت شاندار ایک نمبر آتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ حالی نمبر بھی ہے، اس میں شبلی نمبر بھی ہے، اس میں مکاتیب نمبر بھی ہے. اس میں اگر ہم پرانی تاریخ میں جائیں تو بہت سارے قابل ذکر نمبر ہیں. یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ میر نمبر ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہ میر نمبر کس موقع مناسبت سے ہے. تو 2023 جو ہے یہ میر کا 300 سالہ جشن ہے. تو 2023 کی نسبت سے جبکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو سمجھی بولی پڑھی جاتی ہے اور ایک تہذیبی رویے اردو کے حوالے سے موجود ہیں، تو وہاں میر کے حوالے سے تقریبات ہوئی ہیں، سیمینار ہوئے ہیں اور شمارے بھی منظر عام پہ آئے ہیں. تو یہ صحیفہ ہے جس کا میر نمبر ہے. اگر ہم اس کے مندرجات میں جائیں تو بہت ہی اس کے مندرجات میں ایک وسعت ہے کہ جس میں میر کی شاعری کو، میر کی فکر کو کئی ایک پہلوؤں سے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اس شمارے کو 11 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ، اچھا دلچسپ بات یہ کہ ہر حصے کو میر کے ایک مصرعے کا عنوان دیا گیا ہے. تو پہلا جو حصہ ہے کس کس طرح سے میر نے کاٹا ہے عمر کو، تو یہ میر کی حیات اور شخصیت کے بارے میں ہے. دوسرا مضمون یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ میر اور اس کا جو عہد ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. تیسرا حصہ بہت اہم ہے، میر صاحب کا ہر سخن ہے رمز. یہ میر کی شاعری کا جو ایک فنی و فکری مطالعہ ہے اس پر مشتمل ہے. چوتھا حصہ میر شناسی کی روایت ہے اور اس میں بہت ہی اہم مضامین ہیں، اور جہاں اہم مضامین ہیں وہاں نقوش کے میر نمبر سے بھی ایک مضمون لیا گیا ہے جو میر کے بارے میں اساتذہ کی رائے ہے. پانچواں حصہ میر کی مثنوی نگاری کے بارے میں ہے. چھٹا حصہ میر کی فارسی شاعری پر ہے. اور اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میر کا فلسفہ تصوف، اس پر بہت اچھا مضمون ہے. اس کے بعد پھر جو دیگر اصناف ہیں جن میں شہر آشوب ہے، واسوخت نگاری ہے، تو ان پر الگ الگ مضامین شامل کیے گئے ہیں. اور آخری حصہ جو ہے وہ میر اور جدید تنقیدی مباحث، یہ بھی بہت شاندار حصہ ہے. اگر میں اس شمارے میں لکھنے والے بعض اہل نقد کا نام لوں تو پھر بھی مناسب ہوگا.
تاکہ ہمارے طالب علم، ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ اس میں کس نوعیت کے ناقدین شامل ہیں۔ تو اس میں جو مضامین ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو پہلے سے کہیں شائع شدہ ہیں لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر اس میں شامل کیا گیا ہے، اور دوسرا تازہ مضامین ہے۔ اور اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بھارت سے بہت نمائندہ اہم ناقدین کے مضامین ہیں، جن میں مسعود حسن رضوی ادیب ہیں، شمس سلیمان فاروقی ہیں، پروفیسر نیر مسعود ہیں، قاضی افضال حسین ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سرحد پار کے لکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سید محی الدین قادری زور ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، تو یہ نام ہیں۔ اور اگر ہم اور ناموں کو دیکھیں تو ان میں انتظار حسین ایک بہت اہم نام ہے، اور خصوصاً میر شناسی کے حوالے سے انتظار حسین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر جدید ناموں میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ڈاکٹر اشفاق ورک کا نام ملتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کا نام ملتا ہے۔ اچھا، یونیورسٹیوں کے وہ اساتذہ کہ جنہوں نے میر پر ایک بہت جامع نوعیت کا کام کیا، ان کے مضامین بھی اس شمارے کا حصہ ہیں۔ ان میں بطور خاص ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی اور ڈاکٹر تحسین فراقی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع نوعیت کا شمارہ ہے۔ میر کی شخصیت، میر کا عہد، میر کی غزل، میر کی فکر اور میر کی مثنویات اور دیگر اصناف کے حوالے سے اس میں بہت ہی نمائندہ اور جامع نوعیت کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ میر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کسی ایک جگہ آپ ایسے جامع مضامین کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو وہ یہ صحیفہ کا میر نمبر ہے جو میر کے 300 سالہ جشن کے حوالے سے منظر عام پر آیا ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔